يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نہ تیرے کپڑوں کی چمک دیکھیں گے، چھلک دیکھیں گے، نہ پیسے کی رہل پہل دیکھیں گے، نہ تیری عمارت کی بلندی دیکھیں گے، نہ تیرا کاروباری معیار دیکھیں گے. ہم تو قیامت کے دن یہ دل کا کجا، یہ دل کا پیالہ دیکھیں گے، اس کے اندر کیا کیا گند بھر کے لایا ہے، اچھا بھر کے لایا ہے، اور ہم نے کچھ نہیں دیکھنا. جیسا میں نے مانج کے تجھے لل دیا تھا اپنی محبت، اللہ اکبر، اپنے نبی کی اطاعت سے میں نے مجائی کی تھی. دنیا کے اندر آ کر پیسے کا، مال کا، حب جا حب دنیا کا تو نے اتنا میل چڑھایا، یہ دل تیرا اتنا پاپی بن گیا، یہ ٹینکی تیری اتنی خراب ہو گئی کہ مرتے وقت اس ٹینکی کے ذریعے سے تجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا. ہماری مثال تو ایسی ہے، ہم نے اپنے باتھ روم کے اندر، ہم نے میرے عزیزو اپنے باتھ روم میں نہانے والی جگہ پر ایسے ایسے نل میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان ایران، میڈ ان امریکہ قسم کے لگا رکھے ہیں، لیکن نل چلا کے دیکھو ایسا کھرا پانی آتا ہے، حلق میں اتارنے کو دل نہیں کرتا ہے. کہتا ہے پانی کی سپلائی کا یہ سیٹ لگا لے، یہ بدل لے، یہ بدل لے. میرے عزیزو خدا کی قسم پانی کے سیٹ بدلنے کسے تبدیلی نہیں آئے گی جب تک اندر کی ٹینکی نہیں مانج دیں گے، اندر کی ٹینکی نہیں صاف کریں گے، جب تک اندر گند بھرا رہے گا، زنگال بھرا رہے گا. تو نل میرے عزیزو 12,000 روپے کا لگوا لو، اس کے اندر سے گدلا کھانا پانی آتا رہے گا. آج میرے عزیزو کردار کا نل، عزت کا نل، حیا کا نل، پردے کا نل، سارے کے ساروں میں سے جو میرے عزیزو پانی آ رہا ہے، اتنا کڑوا، اتنا نمکین، اتنا کھارا پانی آ رہا ہے. میرے عزیزو اولاد کا گھونٹ برداشت نہیں کر سکتا، بیوی کی بدمزاجی برداشت نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ملازم کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب میوے کھانے کے دن ہوتے ہیں اس وقت بستر پر میرے عزیزو اللہ اکبر معذور ہو کر میرے عزیزو لاغر ہو کے لیٹ جاتا ہے. پھر میرے عزیزو اتنا محتاج ہو جاتا ہے، سرانے پانی پڑا ہوتا ہے، گلاس ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا تو نمازیں پڑھتے پڑھتے تھکا، حج کرتے تھکا، قرآن پاک کا ختم کرتے کرتے تھکا؟ نہیں، دنیا کی باغ دوڑنے پیسے نے اتنا پیچھے تجھے بگایا، حتیٰ کہ تھکا کہ تجھے بستر پہ ڈال دیا. اور چلو تھک کے بستر پہ لیٹ جاتا، پیسہ تو تیرے سرانے ہوتا. رب اکبر کی قسم ہے جس کے لیے تو تھکا، اولاد نہ رہی، بیوی بیوی نہ رہی، مکان نہ رہا، سکون نہ رہا، وہ پیسہ جس کے لیے تو نے اپنا آپ ختم کر دیا، موت سے پہلے وہ 2 پیسہ تیرے میری گود میں، تیری میری جیب میں آ کے چمکنے لگ گیا اور کہنے لگا دیکھا کیسا مزہ آیا، تو مجھے وفادار سمجھتا تھا، اس کے لیے تو نے بھائیوں کو چھوڑ دیا، اس کے لیے تو نے بیوی کی قربانی دے دی، 10 سال تک ماں باپ کو چھوڑ کر امریکہ انگلینڈ کے پاؤنڈ کماتا رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ آج سسک کے مر رہے. اللہ اکبر، تیری پھوٹی کوڑی بھی آج تیرے کام نہ آ سکی. دکان والا دکان چھوڑ کے جا رہا ہے، مکان والا مکان چھوڑ کے جا رہا ہے. میرے عزیزو رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا پیوند والا دوپٹہ نہ لیتی، پیوند والا میرے عزیزو کرتا نہ پہنتی، قمیض نہ پہنتی. وہ فاطمہ جس کی مفلسی کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آنسو سے نہ روتا، زاروں کا تہا نہ روتے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے آئے، دروازہ بجایا، بیٹی مجھے اندر آنے کی اجازت دے دے. اندر تشریف لے آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی روٹی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. دیکھو صاحب قرآن کا مزاج ہے، روٹی کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ رہے اے بیٹی یہ روٹی تیرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، کھاتے کھاتے مجھے ابا یاد آ گئے. اور میرے عزیزوں کیا ہمیں ہوٹلنگ میں اماں ابا یاد آتے ہیں، غریب بھائی کی ریڑھی یاد آتی ہے، ہمیں دنیا کے عیش و آرام میں اپنے پرائے کا کبھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھا جتنے لقمے کھا لے، دونوں ہاتھوں سے کھا لے، پیر سے لقمے بنا بنا کے کھا. رب اکبر کی قسم اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا جب تک تیرے سے پائی کا میرے سے حساب نہیں لے گا، مجھے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا. میری بیٹی کہاں سے آئی؟
کا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی۔ نہ جانے میرے ابا جان کتنے دن کے بھوکے ہوں گے۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی 4 دن گزر گئے، 4 دن کے بعد تیرے باپ نے روٹی کی شکل دیکھی۔ اتنے میں میرے عزیز و اذان کی آواز گونجی۔ میرے عزیز و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے اٹھے، سیدہ بھی نماز کے لیے تیاری کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے جا نماز بچھایا لڑکتے قدموں سے زمین پر آ گری۔ رحمت عالم نے دونوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے اٹھایا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابا جان ایک تو بھوک کی وجہ سے کمزوری آ گئی، دوسرا بیماری نے بھی اسی گھر کا دروازہ دیکھ لیا۔ دریائے کرم جوش میں آیا۔ اے میرے عزیزو، کتنی مقدروں والی دی ہوگی، کسی کے لیے بھائی روتا ہے، کسی کے لیے رشتہ دار روتا ہے۔ واہ فاطمہ تیری عزت کے کیا کہنے، تیرے دکھڑے پر امام الانبیاء رو رہا ہے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ کی، مالک کائنات سے بات کی، فرمایا بیٹی اللہ نے قبول کر لیا۔ ذرا مصلی اٹھا، مصلی اٹھا کے دیکھا سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی دونوں ہاتھوں سے اٹھا لے، اگر تیرے سے اٹھائے نہیں جاتا مدد کے لیے علی کو بلا لے، حسن حسین محسن کو بلا لے، زینب کو بلا لے، لیکن میری بیٹی جھولی بھر میں تجھے نہیں روکوں گا، بکسا بھر میں تجھے نہیں روکوں گا، تکیے کے نیچے رکھ میں تجھے نہیں روکوں گا، اپنے گدے میں چھپا لے میں تجھے نہیں روکوں گا، لیکن میری بچی اتنا اٹھائیو جتنا قیامت کے دن تو حساب دے سکے۔ جب مالک کائنات تیرے سے پوچھے گا معذرت میری بیٹی، میں بھی تیری طرف سے منہ پھیر کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اپنا اپنا دینا پڑے گا میرے چاند، اتنا اٹھا جتنا برداشت کر سکے۔ سلام و سیدہ کی ذات پر، جلدی سے سونے چاندی کو مسلح سے ڈھانپ دیا، رحمت عالم کے سینے پر سر رکھا، مسکرائی کہ ابا یہ تو بھوک کپڑے کی تنگی عارضی چیز ہے، ابا جان اس کے پیچھے میں اپنی آخرت خراب کرو۔ میرے ابا جان ساری دنیا کو پیغام دے دے، جو سونا چاندی فاطمہ الزہرا کا دنیا آخرت خراب کر دے، محمد عربی کی بیٹی اس آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اسلام تو قربانیوں سے پھیلتا ہے۔ چلو چلو تمہیں ہندوستان میں لے جاؤں، تمہیں سہارنپور کے اندر لے جاؤں۔ ایک مرد قلندر ہے جس کا نام حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، تبلیغی محنت میں اتنا کھپا، اتنا اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک دن گھر تشریف لائے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آٹے کے ڈبے کے اندر جھانک رہے ہیں، آٹے کا ذرہ نظر نہیں آیا، پیڑا نظر نہیں آیا، گوندا ہوا آٹا نظر نہیں آیا، سکا آٹا نظر نہیں آیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آٹے کے ڈبے کے اندر جھک گئے اور ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر ڈبے کے کونوں میں سے اتنا آٹا نکالا جتنا ہتھیلی پر آ کر پیڑا بن گیا۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ دور سے منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا بیٹا یوسف کیا بات ہے؟ کہ ابا جان 3 دن کے بعد چوتھے دن کا فاقہ آ گیا، اب میرے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کسی کے دروازے پہ جا کے جھولی نہ پھیلائی۔ میرے عزیزوں ہم کمرے میں تشریف لے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے، جا کے مصلی بچھایا، سجدے میں جا کر اتنا روئے، رونے کی آواز باہر آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کو اپنے گلے سے لگا کے ماتھا چوما، فرمایا بیٹے آج برداشت کر لے، اللہ سے سجدے میں وعدہ ہو گیا، آج کے بعد مولی الیاس کے دروازے پر موت تو آئے گی، آج کے بعد کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یا تو جسے دیکھ لو مولی وقار صاحب پوچھ لے کیا حال ہے، مر گئے مر گئے مر گئے، سیف اللہ بجلی کا بل زیادہ، مر گئے جی مر گئے مر گئے مر گئے، پتہ نہیں کون سے مر گئے، کپڑوں کی چمک تو نہیں بتا رہی مر گئے، گاڑی کی چمک تو نہیں بتا رہی مر گئے، ہر مہینے گاڑی کا ماڈل تبدیل ہوتا ہے یہ تو نہیں بتا رہے مر گئے مر گئے مر گئے۔ تھوڑی سی بات کر دوں ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہے جی ناراض تو نہیں ہوگے؟ بستی میں کتنے بجے نماز ہوتی ہے؟ یہاں کی ظہر کی نماز کتنے بجے؟ 1:15 بجے نماز ہے، 1:45 بجے ایسی چلنے چاہیے۔ ہر نمازی کو ٹھنڈا پانی بھی ملنا چاہیے، جوتوں کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، باتھ روم کا نل بھی میرے عزیزوں ٹھیک ہونا چاہیے، ہر نمازی کے نیچے پنکھا بھی گھم گھم کرنا چاہیے۔
قلیل بھی صاف ہو، پانی کا کولر آگے پڑھو، شربت ہو جائے تو بسم اللہ کیا کہنا۔ جمعے کی نماز میں یا مہینے کے بعد یا رمضان المبارک کی 29ویں رات میں مولانا فرمائیں گے کہ اللہ اکبر، اس مسجد کا اتنا خرچہ ہے، بجلی کا بل اتنا ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب مر گئے۔ پھر جیب میں سے یوں نکال لیں گے، 5,000 کے نوٹ دکھا کر 10 روپے کا پرانا نوٹ جیب میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، دعا کرنا جی، دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج ایک بندہ ہنسی مذاق کی بات تھی، اللہ اکبر، مجھے یہ ہاتھ ملا کے 100 روپے کا نوٹ دے کے کہنے لگا دعا کرو جی اللہ مدینے کی حاضری دے۔ میں نے کہا اس میں تو رکشے کے کرائے میں تو گھر نہیں پہنچ سکتا، مدینے کی حاضری کہاں مل جائے تجھے؟ میں نے کہا ہے 100 کا نوٹ مدینے کی حاضری؟ اللہ، یا تو بولی لگتی ہے میرے عزیزوں، کچھ دے دال اور لام دل، دال سے دے لام سے لے۔ مالک کائنات تیرے سے مانگے، شلوار میں، سلوکے میں، قمیض میں، بکھیوں میں چھپا کے رکھے، اس سے وہ مانگے 10 روپے دے۔ اب جب تو مانگے تو کہتا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے دے۔ اللہ کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے 10 روپے پہ راضی کر رہے ہیں لاکھوں نعمتوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی، مجھے 10 روپے پہ راضی کر گیا، میری لاکھوں نعمتوں پہ بندے تو راضی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بچہ تو نے مانگا، اولاد مانگی، 10 کی لائن میں نے لگا دی۔ اوقات تیری سوکھی روٹی کی نہیں تھی، میں نے تجھے دیسی گھی والا پروٹھا کھلا دیا۔ اوقات تیری پانی کے گھونٹ کی نہیں تھی، میں نے طرح طرح کے شربت سے تیری مہمان نوازی کی۔ اوقات تیری اللہ اکبر پیوند والے کپڑے کی نہیں تھی، میں نے ریشم تجھے پہنایا، قدر تجھے پہنایا، کاٹن تجھے پہنایا۔ یاد رکھ مغروری نہ کر، ان کپڑوں کے اندر مجھے ناراض نہ کر۔ اگر میں تجھے چیئرمین کا لٹا پہنا سکتا ہوں تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے کفل کی 2 چادریں بھی پہنا سکتا ہوں۔ برداشت کی حد ہوتی ہے، جب بھی تیری انگلی اٹھتی ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹے شکوہ میرا، بجلی کا بل آ جائے شکوہ میرا، دکان کرائے کی خالی کرائے شکوہ میرا، بیوی تیرے سے ناراض شکوہ میرا، اولاد تیری فرمان شکوہ میرا۔ اے میرے بندے، میں نے قرآن میں اسٹیٹ فارم اعلان کر دیا تیرے میرے منہ پر میرے عزیزو۔ مالک کائنات نے ان شکووں سے تماچا مارا، فرمایا جب نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے کہتا ہے میں کیتا، میرے ابے نے کیتا، میرے دادے نے کیتا، جب تیرے پر حالات ہے کہتے اللہ نے کیتا۔ خدا کا قرآن بھی میرے عزیزو، اللہ بھی بے نیاز ہے، خدا کا قرآن بھی لکھت پڑھت بڑی صاف صاف کرتا ہے، فرمایا میں نہیں کیتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کیا تو نے کیا ہے۔ میں نے تو حلال کمائی دی تھی، حرام میں نے کہا تھا کما۔ اس وقت تو حاضہ من فضل ربی دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اتنا بڑا حاجیاں دی ہٹی، مدینہ کلات ہاؤس، ناراض نہ ہونا کپڑے والوں، کئی مدرسے کو چندہ ہی نہ دو، مکہ جنرل سٹور، ختم نبوت زندہ باد۔ حاجی صاحب بات کم کرتے ہیں، ادھر اپنا گلہ کہ میرے نام پر، سامنے مسجد کا گلہ اللہ کے نام پر، ٹک ٹک تسبیح چل رہی ہے۔ ملازم کہہ رہے ہیں حاجی صاحب سے پوچھ لو جو ریٹ میں نے آپ کو دیا مارکیٹ کے اندر کسی کا بھی کوئی نہیں، باقی کسی کا کوئی نہیں، سب نے چھوٹی چھوٹی چھریاں رکھی، تو نے اتنا بڑا چھرا رکھا، کسی کا ہی کوئی نہیں، پھیر دے اللہ کا نام لے کے۔ مولوی صاحب جب بالکل جیبیں خالی ہوگی، بوتل پی لو بوتل پی لو، وہ کہتا تو میرا سائی نکال دیا، بوتل پلا رہا ہے مجھے۔ اچھا ایمانداری سے تو مولانا الیاس صاحب تو بندہ اپنے پیسے سے بوتل پلاتا ہے، کرو کھواندا کوئی؟ ہم کہتے بوتل نہیں پینی بھائی، تیری مہربانی، چھری کنٹی رکھ سیدھی نہ کر۔ اللہ اکبر، اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ چھری والا معاملہ ہوا میرے پاس۔ سارا کہاں کا بندے نشاندہی کروں،
میری خاموشی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا، مال میں ڈنڈی کی دیکھ رہا ہوں، مال میں کمی ناپ تول میں کمی کی دیکھ رہا ہوں، ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ اگر میرے محبوب نے مجھے روکے نہ دکھایا ہوتا تو تیرا کچا چھٹا کب سے میں دنیا کے سامنے کھول دیتا، تجھے اتنا بے آبرو کرتا لوگ تیرے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے۔ بس کر، تُونے حد کر دی، کہیں تو آ کے بریک لگا۔ اتنی مغروریاں، اتنی اکڑ تو میں نے کسی کی دیکھی کوئی نہیں یقین آتا۔ قوم لوط کا حال سامنے، نوح علیہ السلام کی قوم کا حال سامنے، قوم عاد سمود کا حال سامنے، جا کر دکھائی، میں نے گردن کے اندر سریا گاڑ کے رکھ دیا۔ یہ تو ہے سالمان راتوں میں رونے والے کا، یہ تو ہے سالمان معراج کے دولہا کا، جو اپنی ذات کے لیے نہیں عرشوں پر آ کر بھی امت کے لیے مانگ کے گیا۔ میں نے بھی اعلان کر دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوبہ، جب تیرے امت کے کرتوت آسمانوں پہ آئیں گے غصہ مجھے آئے گا، لیکن جب میں تیرا چہرہ دیکھوں گا میرا غصہ میرے پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ کون رحمت والا نبی میرے عزیزوں، 1400 سال گزر گئے، ہر کردار میرے نبی کا، ہر دور میرے نبی کا، ہر یار میرے نبی کا، ہر بنات میرے نبی کی، ہر ازواج میرے نبی کی، امت کے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں، یہ کیسا آج کے رسول ہے، اس کی عشق، اس کی محبت بازاروں میں تو نظر آتی ہے، معذرت کے ساتھ محبت رسول آپ کے میرے گھر میں نظر نہیں آتی ہے۔ سیرت تو قرآن کریم نے سنا دی، یاسین والقرآن الحکیم۔ تیرا چچا تجھے جھٹلائے پرواہ نہ کرنا، تیرے رشتہ دار آپ کو جھٹلائے پرواہ نہ کرنا۔ محبوبہ، میں خدا تو مصطفیٰ، جب تو میرا رسول ہے نہیں یقین آتا، میں پوری دنیا کو بتلاؤں گا، پوری انسانیت کو بلاؤں گا۔ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن کی، تیرے رشتہ دار تجھے جھٹلائے، ساتوں آسمان و زمین کا مالک کہہ رہا تو پھر بھی میرا رسول ہے۔ چلو چلو میرے عزیزو، آؤ ذرا حلیمہ کے گھر پھیرا مار کے آئے۔ چلے، وہ کچی سی دیواریں، وہ بجھا بجھا سا چہرہ، اندھیرا اندھیرا، کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا نور لے کے بیٹھی ہے جس نور کی چمک نے مشرق مغرب شمال جنوب کو روشن کر دیا، اس کی خوشبو نے پورے جہان کو معطر کر دیا۔ دروازے پہ دستک، کون؟ بی بی دروازہ کھول۔ کس وقت آواز دی؟ جب رحمت عالم کو پہلا دن ہے، جھولی میں لے کے بیٹھی۔ آج سورج بھی کہہ رہا تھا مالک کائنات تھوڑی دیر اجازت دے دے، جب تو نے حکم کیا نکلا، جب تو نے حکم کیا میں بادلوں میں چلا گیا۔ آج مصطفیٰ کے چہرے کی جھلک دیکھنے کی اجازت دے دے۔ چاند بھی دوڑے لگا رہا تھا، کہتا الہ العالمین جلدی سورج کو بلا، میں اپنی چاندنی محمد عربی کے قدموں میں لے کے جاؤں گا۔ ستارے بھی امنڈ امنڈ کے آ رہے تھے، اتنی دیر میں دروازہ بجا، کال کا ام خالہ سعدیہ۔ اللہ اکبر، مائی حلیمہ کہنے لگی بی بی کیا بات ہے، جب سے میرے پڑوس میں دن رات میں کبھی تو نے میرا خیال نہ کیا، کبھی تو نے مجھے پوچھا کوئی نہیں، دل کے اجالے میں تم آئی، آج رات کے اندھیرے میں میرے دروازے پہ کیسے آ گئی؟ کہ حلیمہ بات تیری ذات کی ہوتی، بات تیرے کردار کی ہوتی، تیری بیماری کی عیادت کی ہوتی، تیرے گھر پر دشمنوں کے حملے کی ہوتی، میں کبھی اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولتی، آج میں تیرے دروازے پر آئی ہوں۔ مجھے بتا، ساری زندگی تیری غریبی کی وجہ سے کبھی تیرے گھر میں چراغ نہ جلا، تیرے دیے میں تیل نہ تھا، تیرے دیے میں کھایا نہ تھا، آج تیرا گھر اتنا روشن کیوں ہو گیا؟ دیواریں پھاڑ پھاڑ کے یہ روشنی ہمارے گھروں میں آ کے جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ کیا لے کے آئی ہے تو؟ سنا تو مکے گئی تھی کچھ لے کے آئی، بس آخری باتوں میں بات، سنا گئی تھی کچھ لے کے آئی۔ مائی حلیمہ کہنے لگی اچھا تجھے بھی پتہ لگ گیا میں کیا لے کے آئی ہوں، آجا پھر آ کے دیکھ لے۔ ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا اندر لے آئی، کہ تیاری کر، کیا؟ کہ رخ مصطفیٰ دیکھنے کی۔ جب چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا،
अम्मा ने एक झलक, दो झलक, तीन देखी, दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ, बनु साद के कबीले में गई और जाके कहने लगी पता लग गया चिराग का, पता लग गया रोशनी का, पता लग गया नूर का, जो मैं चिराग देख के आई तुम देखो तुम्हारा कलेजा बर्दाश्त नहीं करेगा। बनु साद वाले कहने लगे हलीमा क्या देख के आई? कहने लगी रुको रुको, अल्लाह अकबर, ये चिराग का कमाल कोई नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुस्न जमाल का कमाल है। ऐसा अल्लाह ने शानों वाला नबी अता फरमाया। उस शानों वाले नबी की शानों वाली उम्मत होकर करके आ रही है, जा कर आ रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे पास वक़्त होता मैं हुजूर की सीरत को और खोलता, गुफ्तगू करता, जितनी अल्लाह ने मुझे ताकत दी, अपना करम फरमाया, फजल फरमाया। लेकिन इस वक़्त सीरत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीरत अपनाने की ज़रूरत है। अपने किरदार में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी सूरत में, अपने चेहरे पे रहमत आलम की सीरत को दिखाओ, ताकि दुनिया को पता लग जाए अहले बातिल, अहले कुफर जो इस वक़्त इस्लाम का हमें देख कर मजाक उड़ा रहे हैं, इनको पता लग जाए कि अल्लाह अकबर, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है, किरदार ये है, मिजाज ये है, कारोबार ये है, तरीक़ा कारोबार ये है, मकान का हाल ये, दुकान का हाल ये, मस्जिद का हाल ये है, ताकि हमारे किरदार को देखकर कलमे के इनकारी कलमा पढ़कर हुजूर के ग़ुलाम बन जाएं। अल्लाह हमें भी नबी की ग़ुलामी नसीब फरमाए, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हलाल माल अता फरमाए, माल में बरकत अता फरमाए, नेक औलाद हो, औलाद का नसीबा अच्छा हो, बेटियां दे तो नसीबों वाली दे, औलाद में बेटियां अता फरमाए तो फरमा बरदार। अल्लाह जिस तरह ये मेहमान मिस्र से, तंजानिया से, क्वेटा से, लाहौर से, जहाँ जहाँ से तेरा कुरान सुनाने के लिए आए हैं, अल्लाह इनकी बोलियों की बरकत से, इनके तरन्नुम, इनके सौस की बरकत से हमारी भी नस्लों में कुरान की बहारों को जिंदा कर दे। अल्लाह वक़्त है हम भी अपने बच्चों को कुरान का हाफिज देखें, क़ारी कुरान देखें, जिस तरह ये मेहमान अपने मुल्कों से आकर कुरान सुना रहे हैं, हमारे बच्चे इनके मुल्कों में जाके कुरान सुनाए। ये अल्लाह से मांगो, ये अल्लाह से मांग रहे हैं जी अल्लाह मैनू क्या करे, अल्लाह पुत्र दे दे जी, दर्जा 4 फाइल पूरी है, चपड़ासी की नौकरी दे दे, ये मांग रहे हो? ये तो शान ही नहीं, ये तो हमारे जूतों की मैल है दुनिया। अल्लाह की कसम, इस जूतों की मैल की वजह से अल्लाह सारी दुनिया को दुनिया दे रहा है, मुसलमान इसके पीछे लड़ रहा है। छोड़ दो नफरतों को। आज महफिल हुस्न क़िरात के मौका पर अल्लाह अकबर, एक अज़म, एक इरादा लेके जाओ। सिर्फ हम सुनने नहीं आए, सीरत को सुनने नहीं आए, सीरत को अपनाने के लिए आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरात का आज की सीरत कमेटी कॉन्फ्रेंस का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतना बड़ा अहलियान सरगोदा के लिए इतना बड़ा इंतज़ाम कराया कि मुख्तलिफ बोलियों में खुदा के कुरान की तिलावत सुनने के लिए आज हमें तैयार किया। अल्लाह इनको कदम ब कदम जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत अक़दस मौलाना इलियास साहब और दीगर तमाम उलमा इकराम, भाई सैफुल्लाह भाई वक़ार साहब, अल्लाह इनकी उम्र अमल में, ज़िंदगी में, इखलास में, और आज की पूरी इंतजामिया कमेटी जिन्होंने इंतजामात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अखीर कर दी और सुभान अल्लाह के जुम्मे कहलवा दिए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, बड़े शफीक हैं, जब भी मिलते हैं वहाँ की लिए दावत देते हैं, बस पता नहीं खैर था। इंशाअल्लाह मैं आ रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों वहाँ जाना था, फिर हम चले गए इराक़, चले गए शाम, चले गए लबनान। अब इंशाअल्लाह दिसंबर में पूरी इंशाअल्लाह वेस्ट इंडीज़ के लिए अल्लाह ने कबूल किया। पहले आप मदीने इंशाअल्लाह, पहले सबसे पहले मदीने हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह, वहाँ के आपकी कदम बोसी होगी, वहाँ के इंशाअल्लाह ताला आप और मैं मिल के हुजूर के रोज़े पर बहारें लूटेंगे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपका सेहत सलामती मोहब्बत वाला साया, इल्म अमल वाला साया अहले सरगोदा पर, अहले दुनिया पर, अहले दर्द दिल पर कायम दायम फरमाए। हमारे बड़ों की निशानी है, इनका आना मुबारक हो, अल्लाह ज़िंदगी में बरकत दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मौला अगर मुझ पर तेरा एहसान हो जाए, मेरे मौला अगर मुझ पर तेरा एहसान हो
بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تئیں دل سے ہوں میں غلام صحابہ، بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تئیں دل سے ہوں میں غلام صحابہ، صحابہ کا جھنڈا جہاں میں لہرا کر، صحابہ کے دشمن جہاں سے مٹا کر، آؤ عہد کرتے ہیں، آؤ عہد کرتے ہیں کہ نافذ کریں گے پورے جہاں میں نظام صحابہ، بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تئیں دل سے ہوں میں غلام صحابہ، خدا کی قسم آج بخشے گئے ہیں زباں پر جن کی کلام صحابہ، صحابہ کی الفت میرا دین و ایمان، مت حاصرہ ان کا رب کا قرآن، یہ کہتے ہیں قرآن، یہ کہتے ہیں قرآن کے سپارے ہے لازم بہت احترام صحابہ، بڑا ہی بلند ہے مقام صحابہ، تہیں دل سے ہوں میں غلام صحابہ، خدا کی قسم آج بخشے گئے ہیں زباں پر جن کی کلام صحابہ، بڑا ہی بلند